بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 کا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے پاس اور آپ سب کے پاس بڑا ہی ایک سنہری موقع ہے نماز تہجد ادا کرنے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے، فضیلت والا جو عمل ہے، وہ نماز تہجد ہے۔ فرض نمازیں وہ تو ہمارے اوپر فرض ہیں، اس کی کوئی معافی نہیں، وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ وہ ہم تندرست ہیں پھر بھی پڑھنی ہے، بیمار ہیں پھر بھی پڑھنی ہے، سفر کے اندر ہیں پھر بھی پڑھنی ہے، امن کے اندر ہیں پھر بھی پڑھنی ہے، میدان جہاد کے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ لیکن فرض کے بعد جن نمازوں کا سب سے زیادہ فضیلت ہے اور اجر ہے، جس نماز کا وہ ہے نماز تہجد۔ نفلی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز اللہ توفیق دے وہ بھی پڑھنی چاہیے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس کے علاوہ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، سفر کے لیے ہے، صلاۃ الحاجت ہے۔ یہ ساری نمازیں جہاں پڑھتے ہیں تو ان سب میں جو فضیلت والی نماز ہے، جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے نماز تہجد۔ اور ہمارے پاس ایک بڑا ہی سنہری موقع ہے۔ ہر مسلمان، وہ مرد ہے یا عورت ہے، صبح سحری کے لیے وہ اٹھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم نماز تہجد ضرور پڑھا کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ہے، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ تو الحمدللہ ہر بندہ صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب تہجد کا وقت کب سے کب ہے، یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو جب آپ عشاء کی نماز کے فرض ادا کر لیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک یہ جتنا بھی وقت ہے، یہ سارا تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ بس علماء نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر سو جاتے ہیں نا، 5 منٹ سو گئے، 10 منٹ سو گئے، یعنی آپ سو گئے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میں سویا تھا، سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھتے ہیں تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو علماء نے لکھا ہے کہ افضل وقت یہی ہے جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم نے روزانہ اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک سنہری موقع ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو طریقہ اور نیت ہے، آپ نے 2 رکعتیں کر کے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو 4 پڑھ سکتے ہیں، اگر اللہ اور توفیق دیتا ہے وقت ہے تو 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 12 رکعتوں تک آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بالکل تھوڑا وقت ہے تو کم از کم 2 رکعتیں تہجد کی ضرور پڑھا کریں۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے، سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ 2 رکعتوں کے لیے جب کھڑے ہوں گے تہجد کے لیے، آپ نے زبان سے اگر نہیں بھی کہا تو آپ کھڑے اس لیے ہوئے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اگر آپ زبان سے بھی کر لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ اب زبان سے نیت ہم نے کیسے کرنی ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنے انداز میں اپنے سیغوں کے ساتھ اس کو کہے گا۔ تو آپ نے کہنے 2 رکعت
نماز تہجد پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ سمپل چیز کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے یعنی بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے ہاتھ باندھ کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی بھی سورت ساتھ ملا لینی ہے۔ اس طریقے سے 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی، سلام پھیر کے آپ نے نماز سے باہر نکل آنا ہے۔ اگر وقت ہے تو پھر 2 اور پڑھیں، زیادہ وقت ہے تو 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں اکثر ساتھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز تہجد کے اندر کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہیں؟ جی کوئی خاص صورت نہیں، جو بھی قرآن پاک سے آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے، اگر صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ باقی سب رکعتوں کے اندر ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے زیادہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک زیادہ یاد ہے تو آپ لمبی صورتیں پڑھیں، آپ زیادہ قرات کریں، اچھی بات ہے، جتنا قرآن زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب اللہ کی بارگاہ سے زیادہ ملے گا۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی صورتیں یاد ہے نا تو اس کی ترتیب کو ملحوظ خاطر بس رکھیں، ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فلق پڑھی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اب اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص نہیں پڑھنی، اب اس سے جو آگے والی صورت ہے، مثال کے طور پہ سورہ ناس ہے، اس کے آگے قل اعوذ برب الناس، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس انداز میں ترتیب کا لحاظ رکھیں۔ تو یہ نماز تہجد کا ایک طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ہمارے پاس بڑا ہی سنہری موقع ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب اٹھیں گے صبح سحری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، تو ہم سب نماز تہجد بھی ادا کریں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، سحری افطاری کا اہتمام کریں، تراویح و تساوی کا ہم اہتمام کے ساتھ اس کو بھی ادا کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ جتنا آپ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ سے عبادت ہو سکتی ہے، اچھا عمل ہو سکتا ہے، آپ کر لیں۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ حضور فرماتے ہیں میری امت کی بخشش نہ کرنا چاہتا تو اللہ ہمیں ماہ رمضان عطا ہی نہ کرتا۔ تو جب اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کر دیا ہے، ہمارے پاس آ گیا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی بخشش کا سامان کریں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان تمام کاموں پر عمل کرنے کی، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں سے شیئر کریں کہ وہ بھی صبح تہجد کے وقت، سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو وہ بھی نماز تہجد پڑھیں، اس کا طریقہ بھی وہ انشاءاللہ جان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔